السلام علیکم ناظرین، گڈ ایوننگ، یو واچنگ دی ادر سائڈ، آئی ملینا شفیع۔ ناظرین، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، جو کہ ملک میں اس وقت موجود نہیں ہیں، وہ سیاسی اور غیر سیاسی دباؤ سے محفوظ رہنے کے لیے لندن سے اپنے واپسی مؤخر کر رہے ہیں، جبکہ وزیر اطلاعات جناب پرویز رشید صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی واپسی میں اب کچھ ہی دیر بچی ہے، کچھ ہی دیر اب رہ گئی ہے۔ تو ہونے کیا جا رہا ہے؟ اور سیکنڈلی کچھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو شاید وزیر اعظم اپنے جو اختیارات ہیں اس کا ایک بڑا حصہ ان کو سونپنے جا رہے ہیں، اور اب دھرنے کے بھی اشارے دیے جا رہے ہیں، حد تک کہ یہاں پر یہ اب دیکھا جا رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں ٹی او آر کمیٹی جو بنائی گئی تھی پیناما لیکس کے حوالے سے، جو پارلیمانی کمیٹی تھی، اس سے علیحدگی اختیار کریں۔ اور نہ صرف یہ، اب تو وزیر اعظم کی نااہلی ریفرنس اور ان کے جو خاندان ہے اس کے خلاف نااہلی ریفرنس دائر کرنے کے بھی اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ کس طرف ہماری سیاسی صورتحال جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جس میں کشیدگی ہر دن کے ساتھ ساتھ جو درجہ حرارت ہے، سیاسی درجہ حرارت، وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جو پریڈکشنز اور جو کہ ہمیشہ خبروں میں ہمیشہ آگے آگے نظر آتے ہیں، اور جو کہ یہ بات کہتے ہیں کہ دیر از اے فیس بیہائنڈ اے کیس، آج میں ان کے ساتھ یہاں پر موجود ہوں، انہی کی ریزیڈنس میں، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد صاحب۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس شیخ صاحب۔ شیخ صاحب، جس طرح سے میں نے کہا کہ وزیر اعظم کی واپسی کے حوالے سے بھی بڑے سوالات ہو رہے ہیں، پرویز رشید صاحب سب کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ ان کی واپسی میں اب بہت ہی کچھ ہی دیر رہ گئی ہے، اور جو وہ کہتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن سے خوف زدہ لوگ تحریکیں چلانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس قوم کی بدنصیبی ہے کہ پرویز رشید ٹائپ کے لوگ ان کو سہارا دے رہے ہیں کہ، اور میرے پڑوسی ہیں، کونسلر نہیں منتخب ہو سکتے۔ کونسلر کہنا اس محلے سے، تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ سینٹروں کی موج ہے، اسحاق ڈار، کیونکہ ان کے ذمہ کام ہی یہ ہے جھوٹ بولو، فورج ڈاکومنٹ بناؤ۔ پرویز رشید، یہ سارے لوگ جو ہیں، ان کا ایک جلا وطن پرائم منسٹر ہے، 1 مہینہ ہو گیا بھائی، بیماری انہوں نے کنفیوز کی ہے، اتنے لمبے اشتہار دیے ہیں بیماریوں کے، ساری قوم دعا مانگ رہی تھی، ساری قوم کی دعا تھی، خواہش تھی کہ وزیر اعظم صحت مند ہو، جلد پاکستان آئے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کسی لمبے پلان پہ ہیں، تو یہ لمبا پلان جو ہے وہ الٹ بھی ہو سکتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اب نواز شریف اس ملک کو چلانے کے قابل رہ گئے۔ آنیسٹلی سپیکنگ، جمعے کا دن ہے، خدا میرے گناہ کو معاف کرے، میں سمجھتا ہوں مینٹلی، ہیلتھ وائز، فزیکلی، پولیٹیکلی، امیج وائز ہی از اے ٹوٹل کنفیوز اینڈ میڈیکلی اینڈ مینٹلی انفٹ پرائم منسٹر۔ بٹ سر، اصولاً تو اگر وہ موجود نہیں ہے ملک میں تو ان کو ایک اپنا آلٹرنیٹیو ایک دینا چاہیے تھا۔ اہل اس عہدے کے اہل کون نظر آتا ہے ایک نائب کے صورت میں سامنے آئے؟ دیکھیں، سارے ہی لوگ اہل ہوتے ہیں۔ لوگ نواز شریف کے بارے میں کہتے تھے جب فوج ان کو لے کے آئی جی کہ اہلیت کا مسئلہ 3 دفعہ قوم نے ان کو ووٹ دیے، میں اس کا مقدر تو نہیں ہلا سکتا۔ اگر اس کے مقدر میں لکھا ہے کہ بار بار قوم کو بے وقوف بنانا ہے تو یہ تو نہیں میں اسے چھین سکتا۔ بٹ دس از اے ہارڈ فیکٹ، یہ ملک نہیں چل رہا، اور پاکستان جیسا ملک زندگی میں شدید ترین خطرات سے دوچار ہو گیا، اور امریکہ سامنے آ گیا مقابلے پہ، اور ملا منصور کا ڈرون حملہ، مجھے تو سمجھ نہیں آتی خدا کے بندو، یا میں ہی بے وقوف ہوں اس ساری دنیا میں، یا یہ سارے انٹلیکچوئل جو ہیں ان کی مت ماری گئی ہے کہ ڈرون حملہ ہوتا ہے اور پاسپورٹ اور اس کے ڈاکومنٹ محفوظ رہتے ہیں۔ یار مجھے تو شک ہے یہ ڈرون حملہ نہیں تھا، کچھ اور تھا۔ I have a doubt ایز اے پولیٹیکل ورکر، میں ڈرونز کو بھی ہوگا ڈرون اوپر، نو ڈاؤٹ۔ اب 50,000 فٹ کی بلندی کے ڈرون لینے لگا ہے انڈیا، تو یہ ہوگا 20,000 فٹ کی بھی، تو پتہ نہیں ہم گرا سکتے ہیں کہ نہیں گرا سکتے۔ بٹ دس از اے ہارڈ فیکٹ، -001 یہ پاسپورٹ اور ڈاکومنٹ، یعنی اس کی لاش کی میں نے تصویر نہیں دیکھی جی، دونوں کی، نہ منصور کی نہ اس کے ڈرائیور کی۔ کتنی بھی بندے کی ڈیڈ باڈی جل جائے، اس کا جلا ہوا جسم ضرور ملتا ہے۔ یہ عجیب دستور ہے دنیا کا کہ یہ جبڑے اور بعض بنیادی ہڈیاں نہیں جڑتی۔ جو لوگ مشین میں مردے کو پھینکتے ہیں جاپان میں، اور وہ بھی بعد میں جبڑا جو ہے نا راکھ کے ساتھ دیتے ہیں کہ یہ محفوظ رہ گیا ہے۔ سو تھنگز آر کنفیوز، اور گوادر میں وقت پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کاش نوائے وقت باہر نکلے جی، کاش نوائے وقت باہر نکلے کہ گوادر پورٹ پہ جو صورتحال بننے جا رہی ہے، اور میں اپنی اطلاعات پر مبنی
یہ خبر دے رہا ہوں کہ چائنا کوریڈور پہ انہوں نے کام سست کر دیا ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں سر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. چلو جی جو کر رہے جو ہو رہا تھا وہ بھی رکاوٹ آ گئی ہوئی ہے اس میں. اور یہ میرا چین میں ذاتی معاملہ تعلقات ہیں. یہ میں پاکستان کی بنیادوں پہ نہیں کہتا, یہ چین کے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید جو بھی آپ نے کہا کہ دیر از اے فیس بیہائنڈ اے کیس, کہ یہ فیس جو ہے یہ مشکوک ہے, یہ دبا ہوا ہے. ایک جرأت مند لیڈر کی ضرورت ہے جو قوم کے ساتھ کھڑا ہو. بوگس اور 2 نمبر کا اور ڈرامے باز لیڈر اس ملک میں کب تک چلے گا جی؟ سب شامل ہو جائیں, اللہ کرے گا ایک نیا لیڈر اس ملک میں پیدا ہو جائے گا قحط کے دوران. اگر یہی صورت حال رہی, لیڈر پیدا ہونے جا رہا ہے اس ملک میں, وہ عسکری اداروں سے پیدا ہو, وہ سیاسی اداروں سے پیدا ہو, وہ معاشی اداروں سے پیدا ہو, ملک تو چل نہیں رہا جی. کیا بکواس بنا دی ہے سارے ملک میں. جی ڈی پی گروتھ ریٹ, میں نے اسحاق ڈار صاحب کو کہا کہ یہ جھوٹی ہے جی, میں روزے سے کہہ رہا ہوں, میرے پاس ڈاکومنٹ ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کو لکھا ہے اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ میں کہ ہم کتنا پیش کریں. خود وہ لکھ رہے ہیں افسر کہ ہمارے اوپر الزام لگے گا, ہمارے پاس الزام لگے گا کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری کراپس فیل ہوئی ہیں, ہماری ایگریکلچر گروتھ جو ہے بڑی ناکام ہوئی ہیں, اور دوسری طرف ہم جی ڈی پی 4, وہ آپس میں بحث کر رہے ہیں 4.1. اقتصادی جائزہ رپورٹ میں تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ سب اچھا ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ دالیں نہیں کھا سکتی عوام تو چکن کھا لے, تو وہ تو سب اچھا نظر آ رہا ہے, تو یہ عوام کی حالت کیوں نہیں بہتر ہو رہی ہے؟ میں اس کی تردید نہیں کرتا, بالکل ٹھیک کہا ڈار نے. جو نواز شریف کے خاندان سے بک رہا ہے وہی کھائے قوم, چینی کھائے, چوزا کھائے, پھر سریا لگائے, بس یہی چیزیں ہیں جو یہ پرووائڈ کر رہے ہیں قوم کو. اور انہوں نے عت پائی ہوئی ہے جی, اور مجھے پورا یقین ہے, میری پرسوں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, ابھی تو پیناما لیکس ہے اور بڑی بڑی لیکس نواز شریف کی آنے والی ہیں. اچھا, مجھے پورا یقین ہے کہ الیکشن کمیشن میں یا سپریم کورٹ میں بعض ایسی جائیدادیں بھی نواز شریف کی آنے لگی ہیں کہ لوگ انگشتے بدندہ رہ جائیں گے. شیخ سعید سے لے کے اور کیانی تک, اور کیانی سے لے کے نواز شریف تک, اور آسٹریلیا سے لے کے سوئٹزرلینڈ تک, اور سوئٹزرلینڈ سے لے کے اسپین تک, اور اسپین سے لے کے سعودی عرب تک, اور سعودی عرب سے لے کے ابو دھابی تک جائیدادوں کے انبار نکلنے والے ہیں. سر اب تک تو بظاہر یہی دیکھا گیا کہ پیناما لیکس تو کچھ نہیں اکھاڑ سکی شریف خاندان کا. بندہ ہی بے شرم آپ ہو جائے سارے گا. متفقہ اپوزیشن سارے اکٹھے ہو گئی, آپ کے رائٹ لیفٹ پہ پیپلز پارٹی کے تمام وہ رہنما نظر آئے جو کہ 2014 میں جب آپ کنٹینر پہ تھے عمران خان صاحب کے ساتھ تو یہ کہتے تھے کہ ہم جمہوریت کی مضبوطی چاہتے ہیں. آج کو اتنے مہینوں تک پاکستان کی مضبوطی پہلے چاہتا ہوں, پھر جمہوریت کی. میں پہلی دفعہ یہ جملہ بول رہا ہوں روزے میں, کیونکہ مجھے پاکستان ڈاواں ڈول نظر آ رہا ہے, کراچی سول وار میں جا رہا ہے. میں کراچی میں خانہ جنگی دیکھ رہا ہوں اور بلوچستان میں انٹرنیشنل وار دیکھ رہا ہوں. اور امریکہ دیکھیں نا, آپ سارے باتیں کر رہے ہیں بھئی, امریکہ میں پینٹاگون ہے, دی ہل ہے, کانگریس ہے, پریزیڈنٹ ہے, تھنک ٹینک ہے. تھنک ٹینک کہہ رہا ہے کہ ایک محدود اٹامک وار ہو سکتی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان, اور نواز شریف نے ذات کے تعلقات بنائے ہیں, ملکوں کے تعلقات نہیں بنائے. مودی کے پاکستان سے تعلق نہیں جی, مودی کے نواز شریف سے تعلقات ہیں. کنگ عبداللہ کے تعلقات نواز شریف سے تھے, پاکستان سے تعلقات ہیں, کوئی شک نہیں. آج ٹرکی کے تعلقات نواز شریف سے ہیں, نکاح, بیٹی کی نکاح میں وہ ہے گواہ. دیکھیں ہمارا پرائم منسٹر تو ایسا نکاحوں کا گواہ بن کے اپنے ریلیشن کو امپروو کرتا ہے جی. سو جو پاکستان کا ریلیشن ہے وہ دنیا میں کمزور ترین ہوتا جا رہا ہے, اور مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اس ملک کے ڈوبنے پہ اگر قوم بھی اس طرح چپ رہی ہے, اور ادارے بھی اس طرح چپ رہے, اور حالات بھی اس طرح چپ رہے, تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون. اس ملک میں یہ 100 دن جو ہیں آج کے بعد لگا لیں 30 ستمبر تک, بہت اہم ہے. اس میں حادثے بھی ہو سکتے ہیں, اس میں کلنگ بھی ہو سکتی ہے, اور اہم کلنگ بھی ہو سکتی ہے. یہ پھر نوائے وقت میں میرا لکھ دیجئے کہ شیخ سر اس کا آغاز تو اس ہفتے ہم نے جو 2 روز قبل ہم نے ایک قوال کو جس طرح سے موت کی نیند سلایا گیا کراچی میں, پھر ہم جب بات کرتے ہیں امن کی بات کرتے ہیں, اور پھر جرائم پیشہ افراد کے خلاف وہ جو کارروائیوں کے دعوے کیے جاتے ہیں یا امن بحال کرنے کے دعوے, پاکستان میں انڈکلیئر را کی وار شروع ہو چکی ہے. اگر قوم کو سمجھ نہیں آتی, سول وار انڈکلیئر شروع ہو چکی ہے. اور چند دن پہلے ہی مجھے ملے تھے امجد بھائی اور
انہوں نے مجھے کہا کہ فوٹو کھینچیں, ہم جہاز میں جا رہے تھے. میں نے کہا آپ بھی ہٹ لسٹ میں اور میں بھی, اور آپ فیس بک میں آپ کا سٹاف لگا دے گا. اصل مسئلہ کیا ہے, لوگوں نے ایک بہت بڑا ریئیکشن دیا ہے اس کے جنازے میں شریک ہو کے کہ لوگ زندہ ہیں, لوگوں کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں. کوئی انڈین ایجنٹ ہے جی, کوئی اس ملک میں ایمان ہے کہ ہم نے ثقافتی کلچر کھولے ہوئے ہیں, یہ فلانے ملک کا ثقافتی کلچر ہے جی, یہ فلانے ملک کا ادارہ ہے جی, یہ فلانے ملک کا. حرام خوری کی ہمیں اتنی لت پڑ گئی ہے. اس ملک میں ایک ایسے قائد کی ضرورت تھی جو اگر پیٹ پہ پتھر باندھتا ساری قوم پیٹ پہ پتھر باندھتی. وہ کہتا چھلانگ مارو, قوم سمندروں میں چھلانگ مار دے, آگ میں کود پڑتی, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ سب اپنی اولاد کے لیے ڈیرے ڈالے بیٹھے ہیں. گینگ آف 5 and their 30 kids. اس لیے اس قوم کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے. کوئی بھی آ کے, اگر یہ قوم 1 مہینے تک انٹرنیٹ پہ چل سکتی ہے تو 1 سال تک بھی یہ فیس بک پہ چل سکتی ہے. سر آپ نے کہا امجد صابری کو کہ آپ کا بھی نام ہٹ لسٹ پہ ہے, میرا بھی نام ہٹ لسٹ پہ ہے. آپ کو پتا تھا کہ ان کا نام ہٹ لسٹ پہ ہے؟ نہیں, میں نے ان کو کہا, میرا خیال تھا کہ میں بہت عرصے سے یہ سوچ رکھتا ہوں اور ٹی وی پہ کہتا ہوں کہ میں ایک چینل پہ پروگرام کر رہا تھا تو مجھ پہ حملہ ہوا. تو میرا یہ تھیسس یہ ہے کہ جس کو مرنے پہ لوگوں کو دکھ پہنچے اور جو پبلک فگر ہو اس کو دہشت گرد مارتے ہیں, اور 1 گھنٹے میں یہ اسلام آباد کے کسی کونے میں بھی پہنچ سکتے ہیں. 4 مین دروازے ہیں اسلام آباد کے, بارہ ہے, ترنول ہے, روات ہے اور یہ شکریال ہے. چاروں پہ دہشت گردوں کا فل کنٹرول ہے, اور جتنی گرد و نواح کی پراپرٹی ہیں وہ یہ خرید رہے ہیں, ان کے فرنٹ مین خرید رہے ہیں. پنڈی کے لوگ اب پیمنٹ دینے کے لیے کابل جاتے ہیں. پنڈی کے لوگ چٹ پر پیسے دینے کے لیے کابل جاتے ہیں, اور سارے پاکستان کے پنڈی کے تاجروں کو پتا ہے کہ بھی یہ دے کے آیا, پھر اس کو چٹ آ جاتی ہے, پھر وہ دے کے آیا. کوئی زندگی ہے جی, کوئی ادارہ, کوئی پولیس ہے؟ دیکھیں نا, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, ایک سوال جی. جس ملک میں پولیس آفیسر جے آئی ٹی رپورٹ پہ دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں, اس یونیفارم کو اتار پھینکنا چاہیے یا نہیں؟ اور جے آئی ٹی میں پولیس ہی نہیں ہے, یعنی کیا جے آئی ٹی بتائی ہے کہ وہ کون تھا لیاری والا بلوچ, عزیر بلوچ, اب کیا عاصم کی جے رپورٹ بتائی ہے جی؟ کیا یہ جو مورائی ہے کل ان کو, سر ہسپتالوں میں موج کر رہے ہیں, ہم غریب کے بچے ہیں, ہمارا کوئی وارث نہیں. اس صوفے کے نیچے سے کلاشنکوف نکالی, میں جیل میں تھا, 7 سال قید ہو گیا جی, 4 سال قید کاٹ کے آئے. کوئی ہے ہماری زندگی میں کہ یہ سوچے کہ یار کہ ایک آوارہ کلاشنکوف میں بندہ جیل میں اور صوفے کے نیچے نکلے تو اس کو تم 7 سال قید ٹھوک دیتے ہو, اور یہ بڑے لوگ اربوں روپے اور 600 کروڑ روپے کے لندن کے فلیٹوں میں رہیں اور کہیں جاؤ جو کچھ کرنا کر لو. پھر جنہوں نے کچھ کرنا ہے نا, اگر وہ نہیں کر رہے نا, پھر ان کا بھی امیج زمین بوس ہو جائے گا. سر ایک چیز آپ سے سوال, امجد صابری صاحب کے جو جنازے پر جتنی پولیس اور رینجرز کی نفری نظر آئی, وہ بولتے رہ گئے, طلب کرتے رہ گئے سیکیورٹی کے لیے. 1-2 افسر اگر ان میں سے ان کو دے دیے جاتے ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے, یہاں تو زرداری صاحب کی فیملی میں کہا جاتا ہے کہ ان کی سیکیورٹی پر مامور سندھ پولیس کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے, ایک پورا یونٹ ہے SIU کے نام سے, اور جو سندھ عوام کی جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ سب ان کی سیکیورٹی پہ جاتا ہے. تو عوام کس کے اس پر زندہ ہے؟ گزارش یہ ہے نا, بیسک میں آتا ہوں, ان بڑے گینگ آف 5 اور 30 لوگوں کو فائدہ کہاں سے پہنچتا ہے؟ بیسک رول ہوتا ہے جی تھانے کا. تھانہ نہ ترقی کر رہا ہے نہ نفری بڑھ رہی ہے. جو پروٹوکول ہے وہ بھی رپورٹڈ ہے ان پولیس اسٹیشن, FIA نے رپورٹ کرنی ہے پولیس اسٹیشن, نیب نے رپورٹ کرنی ہے پولیس اسٹیشن. سو پولیس کی نفری دنیا کے معیار کے مطابق پاکستان میں 20% بھی نہیں. میں تو فوج کو سلام پیش کرتا ہوں جو 4 دفعہ ہارڈ جاب کر چکی ہے, ورنہ جب ہم کالجوں میں تھے لائک ضیاء الحق, اس نے کوئی ہارڈ جاب کی ہی نہیں, کوئی لڑائی نہیں کی ساری زندگی میں, سوائے فلسطین میں کوئی ہوائی فائر کی, اردن میں جا کے فلسطینیوں کو مارا. یعنی میری کالج لائف میں ایسے جرنیل ہوتے تھے جنہوں نے ساری زندگی بندوق ہی نہیں چلائی بارڈر پہ, اور آج ایسے میجر کیپٹن ہیں بیچارے ینگ 3 پیچھے 12 سال میں بچہ جوان ہو گیا, 3 ہارڈ جاب کر چکے ہیں. جب وہ ہماری کرپشن کی سٹوریاں ٹی وی دیکھیں نا, اس ملک میں ٹی وی عیاشی رہ گئی ہے شریف آدمی کے لیے. ہر شریف آدمی ڈر کے مارے یا گھر کے مارے ٹی وی کے آگے شام کو بیٹھ جاتا ہے, یا بیوی کے مارے بیٹھ جاتا ہے. تو اس کے پاس آپشن نہیں ہے.
جب وہ یہ سارا تماشا دیکھتے ہیں کہ یا پروردگار کیا ہو رہا ہے، وہ بھی انسان ہے، اور گولی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا جی، جس طرف نشانہ لو چلتی ہے۔ سر آپ نے کہا کہ را بڑی ایکٹیو، اور جو کہ ہم ہمیشہ دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے ایویڈنس شواہد بھی موجود ہے، را کلبھوشن ایک جیتا جاگتا ایک ثبوت ہے۔ رک جاؤ، تاریخ ثابت کرے گی کہ کلبھوشن یادیو کی گرفتاری پر نواز شریف صاحب نے خوشی کی بجائے ان کو کنڈیم کیا کہ دس واز ناٹ اے ٹائم ٹو اناؤنس دس اریسٹ، اور چھوڑو اس کو۔ میری اطلاع ہے، نواز شریف صاحب نے کہا، میری اطلاع ہے، کوئی ورنہ کلپ چلا دیجیے جب آپ میرا انٹرویو چلائیں گے کہ نواز شریف نے کلبھوشن یادیو کی گرفتاری پر اداروں کو مبارکباد دی اور کنڈیم کیا۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے میریٹ اور سرینا پہ تاج محل ہوٹل کی طرح حملہ کرنے والے 7 آدمی پکڑے ہیں، انڈین افغانستان نیٹ ورک پکڑا ہے۔ ہم سیاست کھیل رہے ہیں، اس ملک کی سالمیت پہ کھیل شروع ہونے والا ہے، اور اس کی سالمیت پہ میں ذاتی طور پر ان سے میرے تعلقات اچھے رہے ہیں۔ مجھ پہ 3 حملے ہوئے، انہوں نے مجھے پوچھا، میں خدا کو جمعۃ المبارک کے دن گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک کل وقتی پرائم منسٹر کی ضرورت ہے، پارٹ ٹائم پرائم منسٹر اس ملک کی تباہی کا موجب بن جائے گا، اور جمہوریت کا سب سے بڑا دشمن نواز شریف خود ہیں، اور اگر اس لولی لنگڑی بیکار بیمار نااہل نکمی کرپٹ ڈس آنیسٹ سلگش اور ایکسٹرا ویگنٹ جمہوریت کے قوم کو استحکام نہیں مل رہا تو اس کا متبادل کیا ہے جی؟ لوٹے جاؤ ہمیں بھائی، ان کی اولاد ہی آسمان سے اتری ہے، گونگلو ٹھپر ٹائپ، دیکھو ان کی طرف نہ عقل ہے نہ شکل ہے، وہ جس چیز پہ ہاتھ لگا رہے بلینر ہو جاتے ہیں۔ ہم مر گئے ہیں جی، جنہوں نے ہمارے پیسے دے رہے ہیں وہ بھی بے ایمان ہو رہے ہیں۔ سر اب سننے میں آ رہا ہے کہ وزیر اعظم میں اب جو پس پردہ حکم چلتا ہے وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کا چلتا ہے۔ ایک بریک کا مجھے اشارہ دیا جا رہا ہے، آپ کی پرمیشن کے ساتھ میں ایک بریک کی طرف چلوں گی، بریک کے بعد ڈسکشن۔ بریک سے پہلے جو میں نے کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں جو سننے میں آ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے اب حکم چل رہے ہیں، تو جو نوٹیفیکیشن کی میں نے بات کی تھی کہ وزیر اعظم شاید اپنے اختیارات کا ایک بڑا حصہ اسحاق ڈار صاحب کو سونپ دیں، تو اسحاق ڈار صاحب کے کچھ ہاتھ میں آئے گا یا بظاہر وہ صرف ایک ایکٹنگ پروبیبلی پرائم منسٹر ہوں گے، حکم تو کہیں اور سے آئے گا؟ دیکھیں، اگر اس ملک کی قوم اتنی مردہ ہے، بیکار، لاچار، اس قوم کی اپوزیشن اگر اتنی ڈبل سٹینڈرڈ ہے اور مکروہ ہے اس کی سوچ، اور وہ سڑکوں پہ لوگوں کو نہیں لا سکتی، پھر کس نے اس ملک کو بچانا ہے؟ اداروں نے بچانا ہے۔ اگر اداروں نے بھی ستو پیے ہوئے ہیں تو پھر کس نے اس ملک کو بچانا ہے؟ پھر اللہ نے اس کو بچانا ہے۔ اللہ کا انصاف یہ کہتا ہے کہ جیسی روحیں ہیں ویسے ہی فرشتے ہیں، جیسے ہمارے اعمال ہیں، جس قسم کے ہم کرپٹ لوگ ہیں، چھوٹی دکان سے لے کے، میں نے بھی آپ کو بتایا، ہر آدمی کہتا ہے انصاف، اور تمہارے جج پورے ہیں، 15% بھی آپ کے جج نہیں ہیں، تو پھر وہ علمت جو ہے یا وہ تاریخ لگانے والا رشوت کیوں نہیں لے گا؟ کیونکہ جج ہی پورے نہیں ہیں۔ میں آج آپ کو ایسا دلچسپ بات بتاؤں گا کہ قوم گوشت بدندہ رہ جائے گی۔ میں پتہ نہیں کس سن میں کونسلر تھا جی، پہلا الیکشن میں نے کونسلر کا لڑا، مجھے تاریخ یاد نہیں سال کون سا تھا۔ ابھی تک مجھے ہائی کورٹ سے نوٹس آتے ہیں کہ ایک بندے کو میں نے، اور جس بندے کو میں نے ہرایا اس نے مجھے ابھی تک سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں معاف نہیں کرتا کہ یہ نااہل ہے، 62-63 پر پورا نہیں اترتا، اس نے شادی نہیں کی ہوئی، یہ صوم و صلات کا پابند نہیں ہے۔ ابھی تک کونسلر کا کیس میرے خلاف چلتا ہے جی۔ بتائیں، میری عمر دیکھیں اور میری کونسلر ٹائپ کی جوانی دیکھیں کہ میں کس شمشمے کا اس شہر میں میونسپل کونسلر تھا۔ کیا زندگی ہے ہماری جی، کیا پٹواری یہاں ٹو دی پوائنٹ ہے جی، کیا ہیلتھ، دو ابھی یہاں کیمرہ لے کے جائیں ہولی فیملی میں، میں 2 بچوں کہتا تھا، 2 امید سے مائیں ایک بیڈ پہ سوئی ہوئی ہیں، اب مجھے کسی نے کہا جی پیندے کی طرف بھی 3 سوئی ہیں۔ کوئی تصور کر سکتا ہے امید کی ماں، ایک ماں جو بچے کی امید سے ہو، ایک بیڈ پہ 2 3 اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں جاتا ہوں میرا کلیجہ پھٹتا ہے کہ درخت میں کتنے کا ہوگا جی وہ سٹینڈ جو لگتا ہے باہر، بیڈ تو ہے نہیں ہے، تو باہر ہی لوگ درختوں پہ لگائے بیٹھے ہیں، وہ جو ہوتا ہے خون اور جو ہوتا ہے گلوکوز، درخت پہ کیل لگی ہوئی ہے، اس پہ وہ لگا ہوا ہے اور بندے نے یہاں لیٹا ہوا ہے، اور وہ کیا ہماری زندگی ہے جی۔ سر آپ نے کہا اگلے، اور ہمارا ٹھہریں 6 ارب روپے سے 400 بیڈ کا یہاں ماں اور بچے کا ہاسپٹل بن رہا ہے،
نواز شریف کو تو آپ کو پتا ہے کہ ذرا سی بھی اس خاندان کو یا کسی بڑے خاندان، یہ باہر چلے جاتے ہیں. میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا. میں ڈھاکہ یونیورسٹی گیا، اس وقت اتنی تلخی نہیں تھی. تو میں ایڈریس کر رہا تھا تو ایک لڑکی اٹھی ہال میں سے، اس نے کہا مسٹر احمد وٹ یو آر ٹاکنگ، تمہاری عورتیں 3 مہینے پہلے لیبر روم میں چلی جاتی ہیں، ہم یہاں دھان کے فصلوں میں، چاول کے فصلوں میں بچوں کو جنم دیتی ہیں اور بعض اوقات اپنے بچے کو چاول کے پانی سے ہی دھو دیتی ہیں، تم کہتے ہو کہ ہم مساوات کے حامی ہیں، شرم کرو. اور ان دی اینڈ آج جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے، جو کچھ کراچی کے حالات ہیں، کراچی کی بات تو نہیں میں کر سکتا، آئی ہیو ڈاؤٹ کہ یہ ملک اسی طرح اگر کوئی ایک سچا اور پکا اور مسلمان اور دیانتدار لیڈر اس دھرتی میں نہ پیدا ہوا تو یہ خود ہی ڈوب رہی ہے. ایسے ہی ہم اتنے سارے پیسے کیوں خرچ کر رہے ہیں جی؟ وائی وی آر ویسٹنگ آور منی، وائی وی آر ویسٹنگ آور منی؟ کیونکہ قوم کا تو مورال ہی کوئی نہیں ہے، کریکٹر ہی کوئی نہیں ہے. جس قسم کا، جس قوم میں را کے ایجنٹ ملتے ہوں، لعنت ہے ایسی زندگی پہ. سر مجھے لیکن ایک بات بتائیں، کراچی کے حالات اور جو ہم بات کر رہے تھے امجد صابری کے قتل کا، ایک سیاسی جماعت نے تو 2 منٹ بھی نہیں لگائے اور کہا کہ بھائی ان کو تھریٹس آ رہے تھے. میرا دل کہہ رہا ہے اللہ سب، میں مکے میں ابھی آپ کے پروگرام کے بعد میں کل چلا جاؤں گا، کل شاید ایک اور پروگرام بھی آخری میرا دل ہے ریکارڈ کراؤں. میرا دل کہہ رہا ہے خانہ کعبہ میں بھی دعا مانگوں گا اور روزہ رسول پہ بھی، اور انشاءاللہ ساجد امجد صابری کے قاتل پکڑے جائیں گے. میرے دل کے اندر روشنی ہے کہ عاشق رسول ہے، اور اس کی دیکھیں نا کمپنی کی مشہوری کے لیے لوگ اس کی لاش لینے کے لیے بھی لڑ رہے تھے. خدمت خلق اور فاؤنڈیشن اور چھپا ہماری اوقات کیا ہے؟ کمپنی کی مشہوری کے لیے ادارے بھی لڑ رہے تھے. انشاءاللہ کل ایک انٹرویو دے کے جاؤں گا مکہ مدینے، اور میرا ایمان ہے کہ صابری صاحب کے قاتل پکڑے جائیں گے. وہ عاشق رسول تھا. دن دہاڑے جس انسان کا جو بھی ہوا دیکھیں اب، یا پھر ایسے ہونا شوٹ ٹو کل کی ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی جائے، میں سپورٹ کرتا ہوں جی. ایک سیولین کپڑے میں لوگ ہوں، وین ایور ہی سیز اینڈ ہی شوٹ ہم، دیٹس اٹ. پھر آپ دیکھیں نا ملٹری کورٹ کی سزاؤں پہ بھی تو سزائیں نہیں ہو رہی. 6 مہینے رہ گئے ملٹری کورٹ میں، 6 مہینے رہ گئے ملٹری کورٹ میں. آپ نے 18 مہینوں میں کیا کر لیا جی؟ دیکھو عدالتوں کا کیا نظام ہے جی. سر سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بیٹے کو دن دہاڑے اغوا کر لیا جاتا ہے. دیکھیں جی، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بیٹے کے ساتھ بڑی زیادتی ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہمیں سندھ کی چیف جسٹس کے لیے مجھے بڑا احترام ہے. سندھ میں قانون کا معیار اور فیصلوں کا احترام ذرا بہتر ہونا چاہیے. سر سٹنگ ججز کے اگر فیملی کو اس طرح سے تھریٹس ہوں گے تو وہ ججمنٹس کیسے پاس کریں گے؟ سر یہاں نیاری والے کو ہے، وہ صبح 12 بور کی رائفل لے کے 6 کارتوس لے کے بیٹھا ہوتا ہے، جس کے پاس 3000 کی گاہکی ہے. آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ ابھی ٹھہرے، اور ذیشان کو بلانا ذرا ہے. ابھی میں یہ ذیشان کو بلاتا ہوں، محلے کے جامع داروں کو صبح دیکھنے کے لیے کونسلر ہے، اسے موٹر سائیکل چھین لیا مسجد کے باہر فجر کی نماز کے بعد. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ایک چیف جسٹس کا تو بہت بڑا رتبہ ہے یہاں. اللہ ہی رحم کرے. میں تو یہ سمجھتا ہوں ہمارے سناٹے کا عالم ہے، سناٹے کا عالم ہے. دیکھیں نا 2 بجے چیف جسٹس کا بیٹا اغوا ہوا ہے، 9 بجے پولیس کو اطلاع ملی ہے، بائی روڈ بھی چلتا تو حیدرآباد پہنچ جاتا. یہ حال ہے. تو سر سندھ پیپلز پارٹی کی حکومت پھر سندھ میں کیا کر رہی ہے؟ آپ نہیں سمجھتے ہائی ٹائم ہے سارے نظام کی ڈرائی کلیننگ کی ضرورت؟ آپ نہیں سمجھتے سندھ میں جو چیف منسٹر ہیں، اب چیف منسٹرشپ جو ہے کسی ینگ انسان کو دے دی جائے، قائم علی شاہ صاحب کا متبادل ان کو تلاش کر دینا چاہیے. ایک میں نے فلم دیکھی تھی دلہن وہ جو پیا من بھائے، یہ اس کی چائے سے آصف زرداری کی، یہ پتہ نہیں ادھر موجوداروں سے لے آیا کوئی. اس کی فائل ہی گم ہوئی ہے. میں نے ایک فوٹو دیکھی ہے، ذوالفقار علی بھٹو اس کی تیمارداری کر رہا ہے. سو اللہ اس کو صحت دے. اور نہیں، اب چونکہ پیپلز پارٹی کی پارٹی لیڈرشپ بھی ینگ ہے، بلاول بھٹو، اور آپ کی حال میں ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ مطلب آپ کسی کو لے کر آنا چاہیے آگے؟ اور سندھ حکومت پہ کیونکہ کارکردگی بھی بڑا سوال آ جاتا ہے، جو ہی آپریشن زور و شور میں چلتا ہے، کرپشن کے کیسز میں نے سامنے آپ سے آتے عرض ہیں. کر دیا، اگر انصاف اور احتساب کہتے ہیں، آج تک پاکستان میں احتساب ہوا ہی نہیں. یعنی اگر میں نے 1 ارب روپیہ چوری کیا ہے، 38 کروڑ روپیہ، کیا اسفند یار کیوں نواز شریف کے ساتھ ہے؟
وہ بلٹ پروف جیکٹوں میں اس کے گھر کے لوگ ملوث ہیں، اس کا بھائی ملوث ہے، 38 کروڑ روپے جمع کرائے اور باہر چلا گیا۔ اس ملک کے اکثر سیاستدان ایسے ہیں جو پیسے دے کے بارگین کر کے باہر آ گئے ہیں۔ کوئی شرم حیا ہوتی ہے؟ شرم حیا نام کی کوئی چیز ہے؟ کوئی شرم حیا لوگ کی چیز نہیں۔ لوگ جعلی زندگی اور شمشمہ اور دبدبہ اور اچھا گھر اور اچھی گاڑی کے لیے اپنا ایمان اس طرح بیچتے ہیں۔ اس طرح تو طوائف بھی نہیں بکتی جس طرح ہمارا بعض لوگ اس طرح بک جاتے ہیں۔ یہ کرسٹائن کیلر سے بھی زیادہ برے ہیں، اس کا بھی کوئی سٹینڈرڈ تھا۔ شیخ رشید صاحب، آپ نے کہا بدقسمتی ہے ملک میں، عوام بھی شاید جنازے پہ باہر نکلتی ہے، اپوزیشن باہر نہیں آ شکر رہی کرو نکل آئی، مجھے خوشی ہے نکل آئی، مجھے تو یہ بھی شک تھا کہ نہیں نکلے گی۔ میں تو سلام پیش کرتا ہوں، اتنا بڑا جنازہ ہوا، عوام کو مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے۔ اب اذان ہو رہی ہے، یہاں ہمارے چوہی افتخار صاحب تھے، اگر ایس ایچ او کا باپ مرے نا جی تو 30,000 آدمی 20,000 آدمی ہوتا ہے، کیونکہ ایس ایچ او زندہ ہوتا ہے۔ ایس ایچ او مرے نا تو 200 بندہ نہیں ہوتا۔ مفاد سے جنازہ پڑھتے ہیں، مفاد سے دنیا۔ پاکستان میں سب سے مضبوط رشتہ مفاد کا ہے۔ میں ویسے الزام نہیں لگا رہا، میرے ایک دوست تھے، ان کے باپ مرے تو ادھر ٹنچ باٹا میں سڑکیں جیم ہو گئی، اخباروں نے لکھا کہ جگہ کوئی نہیں تھی، اور جب وہ خود مرے تو کسی کو پتہ ہی نہیں لگا، اچھا چوہی صاحب کا انتقال ہو گیا، پتہ ہی نہیں لگیا۔ So basically we are a corrupt and dishonest society۔ ہمارے ہاں باپ کا رشتہ بھی بیٹے سے مفاد کہہ کے بڑا ہو کے میرا وارث بنے گا، اور جب وہ تھوڑا بہت جھک مارتا ہے ادھر ادھر، تھوڑی بہت لین مارتا ہے جو تعویذوں سے اور دعاؤں سے لیتا ہے، اس کا بھی اشتہار دے دیتا ہے کہ میں نے آگ کر دیا، ناخلف قرار دے دیا، کیونکہ انٹرسٹ اورینٹڈ ہماری پالیٹکس ہے۔ اور جب بزنس مین سیاستدان ہوگا نا تو یہ باتیں عام ہوگی، پیناما لیکس آئے گی، آسٹریلیا میں ایسٹس نکلیں گے۔ بھائی آپ نے ووٹ دیے، آپ بھگتیں۔ سر طاہر القادری صاحب وطن واپس آتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کنٹینر پہ نظر آتے ہیں، اور کچھ اور سیاستدان بھی۔ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ اس بار اپوزیشن ایک ہی کنٹینر پر ہوگی۔ ضروری نہیں کنٹینر ہی ہو، میرا مطلب ہے ایک نیا ہتھیار ہونا چاہیے۔ بٹ خورشید شاہ کنٹینر دیکھیں، پیپلز پارٹی کے 4 روپ ہیں، بلاول، زرداری، خورشید، اعتزاز۔ ہوگا کیا یہ اگلے 100 دنوں میں پتہ لگ جائے گا۔ تو خورشید شاہ پیپلز صاحب اس پارٹی کے کنٹینر 4 روپ، بلاول، اعتزاز، زرداری اور شاہ۔ نعرہ بھی میں نے بنا دیا آپ کے پروگرام میں کہ یہ چاروں کی ڈیفرنٹ ڈائریکشن ہے۔ جس طرح دل کے کہتے ہیں نا 4 خلیے ہوتے ہیں، ان کے سیاست کا پمپ جو ہے یہ چاروں میں ہے، اور اصلی کون سا پمپ ہے اور اصلی سوراخ کون سا ہے جس سے یہ فیڈ کرے گی پیپلز پارٹی یا جس سے سانس لے گی، اللہ کو پتہ ہے۔ سر زرداری جب آپ نے 4 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا تو سنجیدگی کس میں نظر آتی ہے؟ جو کرپشن کے خلاف جو اعتزاز اور باتیں، بلاول میں، اعتزاز و بلاول ہاں، میں، دونوں سسٹر کمپنیاں باقی۔ اور جو پیپلز پارٹی کی ریکنڈیشننگ کی طرف جو کام کر رہے ہیں صرف بلاول ہی کر سکتا ہے، باقی تو کوئی نہیں کر سکتا، اور نہ کسی کا ارادہ ہے۔ سر یہ تو ان نہیں کو کہ یہ پتا ہے کہ اگر نواز شریف ٹرائل ہو گیا نا تو بعد میں آصف زرداری بھی ٹرائل ہوگا، اور بعد میں شیخ رشید کی حد تک لوگ ٹرائل ہوں گے، اللہ کرے جمعے کے دن یہ سارے ٹرائل ہوں۔ سر زرداری صاحب واپس کب آ رہے ہیں؟ آپ نے کہا تھا کلیئرنس نہیں ملی تھی ان کو پہلے تو۔ ابھی بھی رحیل شریف کی طرف سے کلیئرنس نہیں ہے، نیچے سے تو شاید رحمان ملک کہتا ہے کہ میں کافی کامیاب ہو گیا ہوں، کافی میرے ٹیکس چیکس چل رہے ہیں، معافی ناموں کے کافی انٹرویو بھی اس نے کروائے ہیں 1-2 اینکروں سے امریکہ لے جا کے، لیکن میرا خیال ہے کہ سٹل ہی از ناٹ ایکسیپٹیبل، اور وہ وہاں کوشش کر رہے ہیں ہیلری شیلری کے پیسے لگائیں گے، اگر ہیلری جیت جائے تو پھر وہ ذرا اپنے تھم تھما سمجھائیں گے اور اپنا شمشمہ بنائیں گے، جی ہیلری اپنی یار ہے، نون ہے جی۔ کئی ایسے یہاں تماش بین ہوتے ہیں نا، ایسی گاڑیوں کو سلام مارتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ لائن کا بریک فاسٹ ہوا تھا تو یہ سارا خاندان گیا تھا جی، کہ اس کو اوباما نے بریک فاسٹ کے لیے بلا لیا، تو بڑی ان کو شرمندگی ہوئی۔ میں نے ان کو کہا کہ مجھے بھی 2 دفعہ بش نے بلایا تھا، ایک دفعہ تو میں گیا تو جلدی آ گیا، میں بڑا پچھتاتا ہوں میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا۔ جب میں واپس آیا نا تو امریکن کمشنر نے مجھ سے پیسے لیے کہ تیرا جو آف ٹور تھا وہ 7 دن کا تھا تو 2 دن میں ہی واپس آ گیا۔ I have paid to US Embassy as a member parliament۔ آپ ریکارڈ اٹھا، میں نے کہا یہ ناشتہ تو وہ سٹیج سے نیچے ہی نہیں اترتا۔ میں اور بے نظیر شہید ایک ہی ٹیبل پہ تھے، ایک ہی ٹیبل پہ تھے اس بریک فاسٹ میں، اس وقت وہ زندہ تھی۔ آصف زرداری نے بڑا بیان لگایا جی امریکن صدر کے ناشتے میں شریک ہوں گے۔ جب میں نے قوم کو ٹی وی پہ بتایا کہ وہ صرف سٹیج سے ویو کرتا ہے، نیچے اس کو پتہ نہیں جمعہ بازار کیا لگا ہوا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی سنڈے مارکیٹ ہے یا فرائیڈے مارکیٹ ہے، اور وہ ویو کر کے چلے جاتا ہے۔
سو یہ ایسے چونچلے ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے. میں نے بھی 2 تصویریں امریکن صدر کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں. اب میں قوم کو یہ تو نہیں بتا سکتا یار یہ امریکنوں نے مجھے 2 دفعہ جہاز سے اتارا ہے, میری اتنی بستی کی ہے. ایک سپر پاور نے ایک چھوٹی پارٹی کے سربراہ عوامی مسلم لیگ کے 2 دفعہ جہاز سے اتار کے اور جس کمرے میں رکھا ہے تو باہر FBI والے اس طرح رائفلیں لے کے. کبھی آپ سوچ سکتی ہیں, یہ فوٹویں دیکھیں کس طرح مجھ سے امریکن صدر ہنس کے بات کر رہا ہے. اور جب میں اتر گیا تو میں گیا اور میرے پاس 10 سال کا ویزا تھا, جہاز کو رکوا کے, اور میں کینیڈا جا رہا تھا. مسٹر جیک نے مجھے اتروا دیا. اس نے کہا یہ رات کو شام کو روز دہشت گردی کی باتیں کرتا ہے, اس کا ریکارڈ جو ہے اتنے بیوقوف ہیں, دہشت گرد ہمیں خودکش حملہ کرتے ہیں اور یہ ٹی وی کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ, ٹی وی دیکھتے ہیں. اس نے کہا ہر رات کو یہ ہمارے خلاف بات کرتا ہے. یہ ڈیموکریٹ کنٹری ہے, یہ وہ جمہوری کنٹری ہے جس نے ہمیں آنکھیں دکھانی شروع کی ہیں اور قوم کو اینٹ کا جواب, غیرت مند قوم کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوتا ہے, اپنے اداروں کو نہیں, ملک دشمنوں کو. سر یہ عوام بھی ہے نا جو ووٹ کے ذریعے جمہوری جدوجہد کے تسلسل کو جاری رکھنے چاہتی ہے. جو ٹی او آرز کے حوالے سے, پیناما لیکس کے حوالے سے, ٹی او آرز پہ تو اتفاق پارلیمنٹ میں تو ہوتا نظر نہیں آ رہا. جو کمیٹی بھی بنائی گئی اب اس سے بھی علیحدگی اختیار کی جا رہی ہے. تو لندن میں آپ کو لگ رہا ہے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان کوئی اتفاق ہو سکے گا اس معاملے پہ؟ دیکھیں اگر ٹی او آر طے ہو جاتے نا تو یہ نواز شریف کی فتح تھی. اس بے وقوف پارٹی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. ٹی او آر کا ناکام ہونا اور سڑکوں پہ آنا یہ اپوزیشن کی ضرورت ہے, اور اپوزیشن کے لیے اس میں ایک ہمدردی کا جذبہ ہے. اگر ٹی او آر منظور جو اعتزاز حسن صاحب کہتے ہیں 4 میں سے 3 پہ تو ہم مان گئے تھے. جی 3.5 پہ مان گئے تھے. بس جب کسی کی مت ماری جائے نا تو اب نواز شریف کے پاس اسی قسم کے سیاستدان ہیں نا, خواجہ آصف, خواجہ کیا نام ہے وہ ریلوے والا, اور عابد شیر, سعد رفیق. سو انہوں نے کیا ایڈوائزیں دینی ہیں سر یہ اطلاعات صحیح یہ اطلاعات صحیح ہے کہ نون لیگ کی اوپر کی سطح میں بھی دھڑے بن چکے ہیں؟ اس میں کوئی شک ہے؟ میں تو 40-45 سمجھتا تھا, کل مجھے بہت ذمہ دار لوگوں نے یہ کہا کہ 70-80 ہو گئے. لیکن ان کے اندر جرت چاہیے نا, ایک بندے کو آگے لگنا چاہیے نا. دیکھیں ڈبے بے شک کتنے 80 ڈبے لگے ہوں, لگژری کوچیں ہوں, اے سی فٹڈ ہوں, کمپیوٹرائز ہوں, وائی فائی لگا ہو, اگر انجن میں ہی طاقت نہیں ہے کہ وہاں رادا رام کی چڑھائی چڑھنی تو وہ سالہ لاہور سے آگے نکلے گا کیسے؟ انجن کے رنگ پسٹن مضبوط ہونے چاہیے. ایک غیرت مند وفادار, ملک کے حیادار اور مسلمان اور کالا کالا رسول اللہ کے بلند کرنے کے جذبے کے لیڈر کی اس ملک کو ضرورت ہے, ورنہ ملک بہت بحران میں جا رہا ہے. ملک بحران میں جا رہا ہے. اور عید کے رمضان کے بعد جو ہے شیخ رشید صاحب بھی کہتے ہیں خانہ جنگی عید کے بعد ہی کہتے ہیں عید ہوگی انشاءاللہ, یا خانہ جنگی ہوگی یا عید ہوگی. ایک اس میں آپ بھی ہیں, اور کون کون اکٹھا ہو رہا ہے مزید سیاسی جماعت؟ سارے ہی ہیں مائنس فضل الرحمان, وہ بھی پچھتارا ہوگا. اب وہ عمرے سے آ گیا, میں کل جا رہا ہوں, ورنہ اس کو وہاں منا لیتا. وہ جلدی مان جاتا ہے, وہ اتنا فضل الرحمان صاحب, ہاں اس کا انٹرسٹ اورینٹڈ ہوتا ہے نا. اس کو بتاؤ کہ اگلے روز جمعہ ہے, یہ جمعہ کھیلنے والے ہیں نا, وہ راضی ہو جاتا ہے. سو اس کے والد بھی میرے بڑے تعلقاتی تھے, مفتی محمود صاحب, اور اس نے تو اس دفعہ ایسی سلپ میں گندی شاٹ کھیلی ہے کہ سارے پاکستان میں علماء کا نام جو ہے نا جی, پہلے بھی کوئی اتنا نامور نہیں تھا. اور 2 دفعہ نواز شریف صاحب نے مجھے بھیجا کرنل قذافی کے پاس, اس کی چابی ادھر تھی. اب پرابلم یہ ہو گیا کہ کرنل قذافی بھی مر گیا اور صدر صدام بھی مر گیا. اب نواز شریف کو چابی چاہیے تھی. یہ ایک ایسا تالا جس پہ ساری چابیاں فٹ آتی ہیں. تو اب نواز شریف کی چابی سے وہ رینوویٹ ہوئے ہیں, لیکن خیال یہ ہے کہ غلط کھیل گئے ہیں. اور مولوی ہیں شاید, وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہی کھیلا ہوں. پہلے بھی ہم نے میں نے پروگرام دیکھ رہا تھا, کہہ رہے تھے عمران خان کو ناک سے مکھی کی طرح اڑا دیا. اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور اسی لیے میں ان کی شان میں کوئی ایسی بدتمیزی نہیں کرتا, کیونکہ جیسا بھی ہے اسلام کا نام لیتا ہے. ویسے اس کی دلچسپی ساری اسلام آباد میں ہے, لیکن اسلام کی بجائے اسلام آباد میں اس کے انٹرسٹ نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا.
سر خورشید شاہ صاحب بطور اپوزیشن لیڈر جب چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ ہم سے حکومت سے فیورز لیتے رہے تو اب ان کے مزید کیا ان پہ انسان رلائی کرے، اور وہ جب کہتے ہیں کہ جی یہ تو متفقہ اپوزیشن ہے، عمران خان صاحب کیا دھرنے کی بات کر رہے ہیں، سڑکوں پہ نکلنے کی بات کر رہے ہیں؟ خورشید شاہ کا میں نے ایک بیان سنا ہے کہ اس نے کہا میں چودھری نثار کو ووٹ دوں گا. آپ نے نہیں سنا ہوگا، میں نے سنا ہے. میں بھی دوں گا. اگر اسمبلی کے اندر سے چینج ہوئی تو جمہوریت بچ جائے گی، ورنہ ان کو لتر پڑیں گے سب کو، ادھر والوں کو بھی کئیوں کو پڑیں گے. دیکھیں نا کئی کیسز ایسے ہیں جو نواز شریف صاحب نہیں چلنے دیں گے، اور اگر نواز شریف صاحب چلے گئے تو سب سے پہلے وہی چلیں گے. میں اپوزیشن کے لوگوں کے کیسز کی بات کر رہا ہوں. اپوزیشن میں بھی ایسے لوگ ہیں بغیر نام لیے جن پہ دیکھیں نا یہ تو کوئی طریقہ نہیں، کل میں اقتدار میں ہوتا ہوں پرسوں اپوزیشن بن جاتا ہوں. لیکن اس میں غلطی بھی عمران خان کے ان لوگوں کی ہے کہ مجھے 4 ووٹیں چاہیے تھے لیڈر آف اپوزیشن بننے کے لیے. عمران خان میرے ساتھ تھا، پارٹی نے کہا یہ تو چھا جائے گا، یہ تو اس ملک کا ستیہ ناش کر کے رکھ دے گا، اب بھگتو. اگر مجھے پی ٹی آئی 4 ووٹیں دے دیتی، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کو ایم کیو ایم کی ووٹیں میرے پاس تھی، 5 ووٹیں اور میرے پاس تھی، مجھے 4 ووٹیں چاہیے تھیں، انہوں نے نہیں دی، اور اب اتنا لمبا چکر کاٹنا پڑ رہا ہے. دیکھیں میں تو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں. جو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہے اس کو لمبی پول واٹ کی چھلانگ لگانی چاہیے، کیونکہ اس کی خواہشیں بڑی ہیں. مجھے تو یہ پسند ہے شام کو 2 دفعہ 2 شو کر لینا، 8 بجے اور 10 بجے، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. میں تو خوشی سے سوتا ہوں کہ بغیر پیسوں کے جلسہ کر لیا، 2 کروڑ 3 کروڑ لوگوں تک اپنی بات پہنچا دی. سر اگر عمران خان صاحب کا ووٹ آپ کے ساتھ ہے، وہ اپنی پارٹی کو کنونس نہیں کر بس ہوتا ہی ہے نا، وہ پارٹی اس کی بڑی بادشاہ پارٹی ہے. پارٹی نہیں سنتی عمران خان صاحب؟ میرا خیال ہے کم ہی سنتی ہے، کم سنتی ہے. میرا خیال ہے. بعض موقعوں پہ وہ ایک ادھر ہوتا ہے، ایک ادھر ہوتا ہے، اور ایک ادھر ہوتا ہے. بادشاہ ہیں وہ. سر جب یہ بات کی جا رہی ہے کہ نہ ملک میں مارشل لاء لگے گا، نہ حکومت کو رہنے دیں گے، تو پھر تیسرا آپشن کیا ہے سر؟ دیکھیں عمران کہتا ہے مارشل لا نہیں لگے گا، میں اب بھی 30% سمجھتا ہوں کہ لگ سکتا ہے. عمران خان کی اپنی سوچ ہے، تحریک انصاف کی. عوامی مسلم لیگ 30% مارشل لا کو لگتے دیکھ رہی ہے. اگر بحران بڑا ہو گیا اسی سال، جو کچھ ہونا ہے اسی سال ہونا ہے، یا ہم نے خراب ہونا ہے یا نواز شریف نے خراب ہونا ہے. سر یہ دعوے 2014 میں بھی کیے گئے. ٹھیک ہے ہم ہار گئے، میں نے مان لیا. میں نے کب نہیں مانا؟ دیکھیں اب قوم سمجھتی ہے میں کوئی نجومی ہوں، میں کو وہاں داتا دربار کا ملنگ ہوں اور وہاں میں بیٹھا ہوا ہوں. سر اس بار اگر کچھ آپ کے اکارڈنگلی یا اپوزیشن جو دعوے کر رہی ہے اس کے اکارڈنگلی نہیں ہوا تو قوم تو پھر دوسری بار بہت بری طریقے سے مایوس ہوگی. قوم تو نہیں ہوگی، ہم لوگ ہوں گے. قوم کا کیا جا رہا ہے؟ قوم باہر نکلے گی تو نہیں مایوس ہوگی. آپ کو لگتا ہے قوم باہر نکلے گی ابھی آپ لوگ کے کال پہ؟ امید تو بڑی ہے، نہیں تو پھر ہوں اور خراب ہوں گے. دیکھو ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ 6-7 سال ہوئے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، پچھتا رہا ہوں ایسا کیوں کیا. سچ کہتا ہوں قوم کو کہ کسی زمانے میں لوگ نواز شریف کہتا تھا نا بے نظیر اور پاکستان کٹھے نہیں چل سکتے. اس کو میں پارلیمانی زبان میں کہہ سکتا ہوں کہ نواز شریف کے پاکستان چلانے کے لیے بڑی مشکلات ہیں. اور اس کو جو ڈاکٹر نے ریسٹ، اب پتہ نہیں کس قسم کا آپریشن ہوا ہے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں 4 کیا ہوتے ہیں بائی پاس آپریشن آپریٹ ہوئے ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. امریکہ نے امجد صابری کی ڈیتھ پہ تو افسوس کا اظہار کیا، اور نواز شریف کے قریب ترین ہونے کے باوجود اس کی بیماری پہ تعزیت کا پیغام نہیں بھیجا. کل ڈار سے پتہ لگا کہ رحیل شریف نے کال کی ہے، ورنہ یہ تو آئی ایس پی آر جو ہے کال کرنے سے پہلے کہہ دیتی کال ہو گئی ہے. سر کبھی آپ نے نہیں سوچا کال کرنے کا، حال چال پوچھ لیں؟ میں نے دعا کی تھی نا یہاں سے کہ اللہ اس کو صحت دے، کیونکہ اگر سیاسی مخالف ہی بیمار پڑ جائے تو زندگی بیمار پڑ جاتی ہے. ہمیشہ سیاسی مخالف کی صحت کی اور دعا کرنی چاہیے، اپنی صحت ٹھیک رہتی ہے. اگر مخالف بیمار ہو گیا تو بندہ خود بھی ٹھس ہو جاتا ہے، وہ اللہ اس کو صحت دے، پاکستان لائے. اور اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ادھر ہی بیٹھے رہنا اس نے اور جلا وطن حکومت بنانی ہے اور جلا وطن وزیر اعظم رہنا ہے، تو پھر یہاں دوسروں کے لیے مسئلے نہ پیدا کرے. شہباز شریف کو بھی ادھر ہی بلا لے. سر اسحاق ڈار صاحب کو اہل سمجھتے وزیر اعظم صاحب کے غیر موجودگی میں ان کے کام سر انجام دینا؟ اسحاق ڈار 2 نمبر کا آدمی ہے، منشی ہے. پہلے وہ نذیر اینڈ سنس کمپنی کا منشی تھا، پھر اتفاق فاؤنڈری کا منشی تھا، میں انویسٹمنٹ کا منسٹر تھا. اسحاق ڈار کی لڑائی کی وجہ نواز شریف سے میں تھی، کیونکہ اس نے کہا کہ شیخ رشید نے تو بینک سے قرضے نہیں لینا، اس کو آپ منسٹر انویسٹمنٹ لگا رہے ہیں.
انویسٹمنٹ کا وزیر لگا رہے ہیں تاکہ قرضے لیں اور قرضے دیں. مجھے انہوں نے نواز شریف صاحب نے کہا آپ انڈسٹری میں چلے جائیں. میں نے کہا جی انڈسٹری میری ہے نہیں. اس نے کہا تو بھی انڈسٹری لگا. میں نے کہا جی میرا شوق نہیں ہے, مجھے تو جلسہ جلوس. انہوں نے بہت اصرار کیا کہ شیخ رشید تو بھی ایک 3% لے کے نہ تو کارخانہ کو ٹیکسٹائل لگا. میں کہا نواز صاحب, میاں صاحب, اپنے اپنے شوق ہیں. ہمارا شوق ہے جلسہ جلوس. ہر بٹیرے باز کا اپنا شوق ہوتا ہے, کبوتر باز کا اپنا شوق ہوتا ہے. ہمارا تو شوق ہی بچپن سے سیاست ہے. ٹیکسٹائل میں گھس گئے اور فاؤنڈریوں میں گھس گئے تو مارے گئے. پھر کل بچوں کو سکول چھوڑنے جاؤ اور ادھر دیکھو بجلی لگ گئی ہے, کنیکشن آ گیا کہ نہیں آیا ہے, لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. سو انہوں نے مجھے انڈسٹری میں بھیج دیا. بعد میں پروف ہوا جب میں مشرف صاحب کے ساتھ وزیر بنا تو آئی ایم ایف کو جیلی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ انہوں نے کی ہوئی تھی اور مشرف نے جرمانہ دیا گیا 10 ملین کتنے کا آئی ایم ایف کو. یہ جتنی گیم کھیل رہے ہیں یہ لوگ, یہ غیر ملکی انفلوئنس کے تحت کھیل رہے ہیں. جتنا مقروض بنایا جا رہا ہے, جب پاکستان میں جی ڈی پی اور ڈیفیسٹ برابر ہو جائے گا, ایکول ہو جائے گا, پھر تو ملک تباہ ہو جائے گا. پھر وہ کہیں گے کہ انصر سمارٹ بم ہمیں دو, تم ڈیفیوز ہونے لگے ہو, تم گورنیبل ہی نہیں ہو, تم ایک روگ حکومت ہو. سو ایسے سارے حالات کے لیے اس قسم کے لوگ ٹھہر رہے ہیں. میں نے اس کو کل کہا کہ تیرے 2 ٹاور ہیں ادھر دبئی میں. میں نے کہا بھی عمران خان نے مجھے کہا تھا, اس نے کہا میں کیس کروں گا تجھ پہ. میں نے کہا اس کا کیا کہتا, اس پہ بھی کیا. اگلے دن کسی نے مجھے 22 بلڈنگوں کی فہرست بھیج دی. آپ دیکھیں اس سال میں ایسی ایسی بلڈنگیں ان کی نکلیں گی. اگر نکلی نہ نکلی تو قوم کی قبریں تو نکلی ہوئی ہیں. ان دی اینڈ کل جو میں نے تقریر کی, میں نے ساگڈار کو کہا یار قبر اور کفن مفت دے دو اس قوم کو. یہاں لیڈر یہی ہے کہ مکان اور گھر اور روٹی. 19,000 روپے کی قبر ہے جی, روپے کی کفن سمیت, یعنی 9,870 روپے کی بڑی قبر ہے. اور اس میں کفن بھی لگا لو, ہمارا سائز بھی آپ کو پتا ہے کفن کا. 14,000 روپیہ اگر بیسک سیلری ہونا تو مردہ نہیں دفنایا جا سکتا. ایک بیسک سیلری میں نے ڈار صاحب کو کہا ہے, مجھے میانی صاحب کا نہیں پتا, پنڈی پیر ودائی اور عیدگاہ ہمارا کام یہی ہے, روز دفنانے جاتے ہیں. ایک مردہ 14,000 روپے میں مجھے دفنا کے بتا دیں. ایک بھینس کا خرچہ مجھے 14,000 میں. پھر اس شخص نے بجلی دینی ہے, بچوں کی فیس دینی ہے, کیسے پھر وہ کرپشن نہیں کرے گا تو کیا کرے گا. اور یہاں ایک بات روزوں میں کہنا چاہتا ہوں, پہلے ہاتھ جوڑتا ہوں علماء سے اگر غلطی ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ تو زورا بھی چوری کرے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, رائٹ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام نام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایز اٹ از اس پہ امپلیمنٹ ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قحط زدہ علاقے میں یہ قانون نہیں لگ سکتا. اور کسی مکتبہ فکر نے یہ نہیں کہا کہ حضرت عمر فاروق نے یہ غلط فیصلہ دیا. وہ شافی ہو, وہ حنفی ہو, وہ حنبلی ہو, تمام فقہ نے کہا کہ قحط زدہ علاقے میں ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے. دیکھیں بیچارہ فون چوری کرنے والا, اس سے جیلیں بھر دو. ویل کپ چوری کرنے والا ہے جی, اور آپ کمیشنیں کھانے والے ہمارے حکمران بنے. خانہ نمبر 2 کے لوگ خانہ نمبر 1 میں آ جائیں. سر یہ سال دہشت گردی سے خاتمے کا سال ہے. آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے کہہ دیا ہے دہشت گردی 10-20 سال تک نہیں ختم ہوتی, بے شک راحیل شریف صاحب نے کہہ دیا ہو, ایسی سب ہم کہہ رہے ہیں. سر راحیل شریف صاحب کا جو ایک وہ جو سٹارٹ کیا اور جو انہوں نے بڑا زبردست سٹارٹ کیا, اب وہ تو ریٹائر ہو رہے ہیں اپنے ٹائم پہ. بڑا زبردست سٹارٹ کیا. دنیا کے جسی ملک میں بھی دہشت گردوں کا کوئی کسی جگہ دہشت گردی ہوئی ہے اس کے ڈنڈے پاکستان میں ملتے ہیں. پاکستان میں فوج نے قربانیوں کی عظیم داستان لکھی ہے. پر اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اسی سال یہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی, یہ 10 سال تک نہیں ہوگی, 20 سال تک نہیں ہوگی. کیونکہ پٹھان تو لڑ رہا ہے جی, سکھ سے لڑنا شروع ہوا ہے, سکھوں سے, پھر برٹش سے لڑا ہے, پھر اللہ آپ کا بھلا بڑا رشین سے لڑا ہے, اب امریکن سے لڑ رہا ہے, اور امریکہ کے ایجنٹوں سے بھی لڑ رہا ہے. یہ کتنے سال لگ چکے ہیں اور کتنے سال اور لگیں گے, یہ پٹھان جانے اور اس کا اصحاب جانے. بالکل ٹھیک ہے. اور آخر میں سر یہ حکومت اپنا جو مزید 2 سال ہے, میں 2016 میں انشاءاللہ تعالی اللہ نبی کے صدقے میں اس حکومت کو جاتے دیکھ رہا ہوں. اگر یہ نہیں جا رہی تو سمجھ لو انا للہ و انا الیہ راجعون, اس قوم کو سزا مل رہی ہے. اور قوم اٹھ کے دعائے قنوت پڑھے, رات کو دعائیں مانگے کہ اللہ تعالیٰ یہ بلا ٹل جائے.
ورنہ یہ قوم پہ آ رہی ہے اور خواص تو موج کریں گے، کیونکہ جب بندہ خود چور ہو نیچے بھی چور موج کرتے ہیں. چوکیداروں کے لیے مشکل وقت ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ شیخ رشید صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور جس طرح سے جناب شیخ رشید احمد صاحب نے کہا کہ عید کے بعد عید ہوتا دیکھ رہے ہیں یا تو پھر خانہ جنگی کا ماحول دیکھ رہے ہیں. ایسے میں حکومت پہ بہت زیادہ پریشرز ہیں، اور چونکہ اب اپوزیشن سڑکوں پہ نکلنے کی کال دے رہی ہے، حکومت کس طرح سے سچویشن کو ہینڈل کرے گی یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. پروگرام کی ٹیم اور علینا شکری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.